الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث بیان کی گئی ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس حدیث میں چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں جو اہم بات ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو پہلی بات اس میں یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکریم دے، پڑوسی کو زحمت نہ دے۔ پڑوسی کے حوالے سے اس سے پہلے بھی آپ کو بڑی معلومات دی گئی ہیں۔ جو اڑوس پڑوس ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور اڑوس پڑوس جو ہے وہ کہہ لیں کہ بدلا نہیں جا سکتا۔ باقی دوستی ناطے تعلقات تبدیل ہو سکتے ہیں، کبھی کہیں، لیکن جو پڑوس ہے وہ پڑوس ہی رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اس حد تک پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے کہ مجھے ایسے لگا جیسے پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا، اور پڑوسیوں سے بگڑنے کے خطرات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ پڑوسی جو ہے یہ آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ، کبھی پانی کے حوالے سے کہ پانی پھینک دیا، کبھی صفائی کے حوالے سے، کبھی بچوں کے حوالے سے یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے ہاں دیکھنے ہیں ذرا بے صبری ہو جاتی ہے۔ بے صبری بڑا نقصان دیتی ہے۔ ایک دفعہ کلیشز ہو جائیں تو پھر اس کو جو ہے سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کا دل نہیں ملتا جس طرح کے دل ایک دفعہ پہلے سے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا بڑا حقوق رکھتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گھر میں کوئی چیز پکاؤ، جیسے کوئی گوشت، کوئی چیز سالن وغیرہ ہے، تو اس میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا سا بھیجا کرو۔ اسی طرح پڑوسی جو ہیں وہ اس حد تک اہم ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے جب کوئی پریشانی کو مصیبت آتی ہے تو جو سب سے پہلے آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑوسی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ٹائم گزرتا ہے وہ پڑوسی ہوتے ہیں۔ اس لیے پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو دکھ نہ دیا جائے، ان کے معاملات جو پریشانی والے ہیں بلکہ اس میں حصہ ڈالا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان نہیں لایا جو خود تو سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور یہ اڑوس پڑوس جو ہے وہ آمنے سامنے نہیں ہے، سائڈ پہ نہیں ہے، یہ 40 گھروں تک جاتا ہے۔ 40 گھروں تک لوگوں کو دیکھتے رہنا کہ یہ کیسے ہیں، ان کے لیونگ کیسی جا رہی ہے، پریشانی تو نہیں ہے، کوئی معاملہ ڈسٹرب تو نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اور ہر کام میں پڑوسیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ مثلاً بعض اوقات پڑوسی کی
موٹر خراب ہو جاتی ہے، ان کو آفر کرنی چاہیے کہ پانی ہم سے لے لیں۔ بعض کا بجلی میں فالٹ آ جاتا ہے، ان کو پیشکش کرنی چاہیے ہم سے بجلی لے لیں۔ اور اگر ان کی ضروریات ہیں، کوئی ان کو دستی کی ضرورت ہے، ان کو پورے کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا دیکھنے میں تو عام لگتی ہیں لیکن بڑی اہم ہیں، اور اس سے انسان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کو تکریم دے اور مہمان نوازی کرے۔ مہمان جو ہوتا ہے نا، مہمان یہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہوگا قرآن مجید میں یہ آیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب عزیز طلبہ یہ بڑی بات سننے والی ہیں کہ آپ اپنے مہمان کی جتنی مرضی خدمت کر لیں وہ فضول خرچی میں شامل نہیں ہوگی۔ کتنا حق مہمان کا بن گیا ہے کہ اس کی خدمت میں جتنے پیسے آپ خرچ کر لیں گے نا، اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ تم نے غلط خرچ کیے ہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو مہمان کی خاطر مدارت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اللہ کے رسول یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ مہمان کی تکریم کرے۔ مہمان کی تکریم جو ہے 3 دن تک لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام نے ایسا کلچر دیا ہے کہ جو بڑا حیران کن ہے۔ اب کوئی بندہ ہمارے گھر آتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں آپ کیسے آئے ہیں، کیا کام ہے، کس طرح تشریف لائے ہیں، جبکہ وہاں پر یہ کلچر ڈیولپ کیا گیا تھا کہ جو بندہ آ جاتا ہے نا اس سے پوچھا نہ جائے تم کس لیے آئے ہو۔ جب اس کی خاطر مدارت ہو جائے اور 3 دن تک وہ آپ کے پاس رہنا چاہے تو آپ اس کو بڑے خوش ہو کر رکھیں، اس کے ساتھ اچھا ڈیل کریں۔ لیکن جب 3 دن ہو جائیں تو ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی جان کیسے تشریف لائے، کیا تھا کام، اس لیے آپ، تو آپ دیکھیں کتنی تکریم ہے کہ جو ہے نا اس سے پوچھا تک نہ جائے، کہیں وہ شرمندہ نہ ہو کہ میں کس لیے۔ اور مہمان کی تکریم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہمان آ جاتا جب وہ واپسی کا ارادہ کرتا تو آپ اس کو دروازے تک چھوڑنے جاتے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان، آخر الزمان پیغمبر، اتنی بڑی شخصیت، لیکن وہ اپنے مہمان کو اتنی تکریم دیتے تھے کہ وہ گھر سے باہر دروازے تک چھوڑنے کے لیے۔ اور یہی ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنے مہمان کو عزت دیں، اور وہ آ جائے نا تو پھر اس کو نا جب جانے لگے تو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کو گھر سے باہر چھوڑنے کے لیے جائیں۔ اس کے بعد اگلی بات جو اس حدیث میں آتی ہے وہ اپنے اندر بہت زیادہ معنویت رکھتی ہے، بہت زیادہ وہ کوالٹی رکھتی ہے، اور انسان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی نجات کے لیے بہت اہم ہے۔ اور اس نصیحت پر جتنا بھی زور دیا جائے وہ کم ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی مقصد کی بات ہے، اگر کوئی ضروری بات ہے، ناگزیر بات ہے، اچھی بات ہے تو وہ بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، خام خواہی باتیں کرنی ہے تو خاموش رہنا زیادہ بہتر۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا نسخہ ہے۔ ہمارے اندر ناچاکیاں کیوں کر پیدا ہو جاتی ہیں؟ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں
کہ ہم بولتے ہیں جتنا بولیں گے اتنی ہماری جو ہے نا کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور ایک پرسنالٹی روب ہوتا ہے، پرسنالٹی کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جو بندہ خاموش رہے گا، جو بندہ مقصد پر مبنی گفتگو کرے گا، جو لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرے گا، اس کے اندر ایک وجاہت پیدا ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کی عزت ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے منہ کی شکل میں ایک ڈبیا بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر زبان کو بند کیا ہوا ہے، اگر زبان بند رہے گی تو بندے کی عزت ہے۔ اور یہ جو زبان ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زبان جو ہے، اس کی جو غلطی ہے نا، انسان تختہ دار تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات زبان سے کوئی بات ہوگی، ریاکشن کی صورت میں دوسرا اس کو گولی بھی مار دیتا ہے، اور بہت سے جو مرڈر ہوئے ہیں نا، اس کے اندر صرف زبان کے مسائل، ایسی بات کہہ دی جو اگلے کو ناگوار گزرتی ہے، وہ فوری طور پر اس کا ریاکشن کر کے دوسرے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زبان کو کنٹرول کریں۔ انگریزی کا بھی ایک محاورہ ہے، تھنک بیفور یو اسپیک، بات کرنے سے پہلے سوچ لو۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پہلے بات کو تولو اور پھر بولو۔ اور انسان ہائپر کیسے ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ جب وہ ناپسندیدہ باتیں سنتا ہے وہ ہائپر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ بندہ چند سیکنڈ صبر کر لے، پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے نا بات کرے گا تو بات اچھی نکل جائے گی۔ اور اسی طرح لاجانی باتیں، آپ کو پتہ ہے گناہ ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا نا، اور دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں ہمارا حساب تھمایا جائے گا، اس میں ہمارے ہاتھ کے کرنے والے اتنے گناہ نہیں ہوں گے جتنے زبان سے کرنے والے، یعنی کہ زبان سے ہی ایسے گناہ ہو جائیں گے کہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دے گا۔ اور زبان سے کیے جانے والے گناہ کو بے لذت گناہ کہتے ہیں، یہ پتہ آپ کو؟ بے لذت گناہ ہوتا ہے، کیا کر لیا آپ نے؟ بات کر دی، نہ اس کو کوئی ضرب آئی، لیکن آپ سے جو بات نکلی ہے وہ برباد کر گئی، وہ نقصان دے گی۔ اور یہ جو زبان ہے نا، اس کا سمجھ سوچ کر استعمال کرنا عقل مندی کی نشانی ہے، اور جو لوگ زبان کے حوالے سے کنٹرول کرتے ہیں نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ غور و خوض کا مادہ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ دانشوروں کی صفت میں، دانشوروں کی صف میں شمار ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ کرامن کاتبین، ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ کوئی لفظ نہیں تم بولتے مگر وہ لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ نہ ہو کہ جب ہمارے سامنے ہمارا اپنا ہی حساب و کتاب پیش کیا گیا ہو تو وہاں پر ایسی باتیں ہم نے کی ہوں، بعد میں وہاں پر شرمندگی ہو گئی، یہ بات کرنے والی نہیں تھی، ہم نے کر لی۔ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کا کرائٹیریا بناتے ہیں، اس طرح کی زندگی کا تصور بناتے ہیں کہ کہیں ان کو کسی سٹیپ پہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ کی جو ایجز ہیں
وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس وقت جو عادات آپ اپنے آپ کو بنائیں گے نا، اپنائیں گے، تو آپ کی زندگی کا وہ حصہ بن جائیں گے اور پھر آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ اسکولنگ کر رہا ہے۔ اسکولنگ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنے میں پڑا ہوا ہے، سیکھ رہا ہے۔ اب بتائیں کہ اگر ہم یہاں پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل ہی نہ کر سکے، جس طرح باہر کے لوگ فضول باتیں کرتے ہیں، ان کے فضول مشاغل ہیں، ان کی فضول مصروفیات ہیں، وہ ٹائم کلنگ کرتے ہیں کہ اب میں نے مزدوری کر لی ہے، اب میں نے دکان سے ہو کر آیا ہوں، اب میں نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے چوراہے پہ بیٹھنا ہے، تو سارے جہان کی باتیں کرنی ہیں، تو پھر میں نے سونا ہے۔ عام طور پر یہ کلچر بن گیا ہے کہ کاروبار سے، ملازمت سے، دیگر مصروفیات سے جب واپس آتے ہیں نا، تو چند لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے ٹھٹھا کرتے، ایک دوسرے کا مذاق کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا نہ پیر ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے، ہوا میں باتیں وہ کرتے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب رات پڑ جاتی ہے جی، وہ پھر جمائیاں لیتے لیتے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اب ان کا جو کھاتا کھلا اتنا 4-5 گھنٹے کا، وہ بتائیں کہاں جائے گا وہ۔ تو آپ طالب علم ہیں، آپ کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے، یہ نہ ہو آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ بن جائیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہا ہوں۔ تو دوستوں کے ساتھ گپیں لگانے سے آپ اپنی عمل کی قوت ضائع کر دیتے ہیں، اور جو بندہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کسی جگہ پہ لگا دے گا نا، تو شیطان کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جی بڑی رات پڑ گئی ہے، بڑا ٹائم ہو گیا، اب کتابیں کیا دیکھنی، اب ہم سوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دماغ کو سمجھاتا ہے کہ چلیں کوئی نہیں، کل صحیح، کل جو ہے وہ کہتا نہیں کل نہیں ہوا، چلیں پرسوں صحیح۔ تو بندے کی کل آتی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ساری زندگی وہ کل کل کہتا ہے، کل آتی نہیں ہے، پھر شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو عزیز طلبہ بتاؤں، جب آپ کو آپ کے دل میں خیال آئے نا کہ میں یہ کام نہ کروں جو ہمارے سر پہ ہے، دوسرا کر لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا جادو آپ پر چل چکا ہے۔ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ بس جو اچھے کام ہیں، پازیٹیو کام ہیں، جو ترقی والے کام ہیں، اس کو چھوڑو اور ویسٹ کرو ٹائم کو برباد کرو۔ یقین کریں شیطان کا سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ سستی اور کاہلی پیدا کرنا ہے، اور بربادی کا دوسرا نام سستی اور کاہلی ہے۔ جو بندہ 1 گھنٹہ باتیں کرے گا نا، کوئی کام نہیں کرے گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بربادی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ 1 منٹ بھی اپنے آپ کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اور وہ اپنے آپ کو ذکر الہی میں مصروف کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس موٹر سائیکل، سائیکل، آپ جا رہے ہیں، گھروں کو جا رہے ہیں، وہ جو وقت ہے نا وہ آپ کا جانے والا ہے، 15 منٹ 20 منٹ لگنے ہیں۔ کیا اس میں ذکر الہی نہیں ہو سکتا؟ کیا وہاں پر درود شریف نہیں پڑھا جا سکتا؟ اللہ سے معافی نہیں مانگی جا سکتی؟ استغفر اللہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ کتنے ہم لوگ ہیں جب گھروں سے واپس جاتے ہیں کاموں پہ، اسکول میں، اداروں میں، کتنے ذکر کرتے ہیں، اور واپس جاتے وقت کتنا ذکر کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ٹائم کا استعمال یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو بند رکھیں اور اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں، لوگوں سے کم از کم رابطہ رکھیں جتنا ضروری ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک مقصد کے تحت آپ کام کریں گے تو آپ کی زندگی میں ترقی ہوتی جائے گی۔ یہ ترقی جو ہے وہ منہ اٹھا کر ہی ہو جانی، ترقی کے لیے
جس طرح ایک عمارت کے لیے ایک ایک اینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، 1.5-2 لاکھ اینٹیں چاہیے ایک چھوٹے سے مکان کے لیے کم از کم۔ اب کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ وہ 500 اینٹ اکٹھی لگ جائے، مستری نے ایک ایک اینٹ اٹھا کے لگانی ہے۔ عزیز طلبہ، کامیابی کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھانا ضروری ہے، پھر بلڈنگ بنتی ہے۔ جس طرح بلڈنگ ہوتی ہے اس طرح انسان کی شخصیت ہوتی ہے۔ تو جو بچہ، نوجوان، سمجھدار شخص اپنے آپ کو لمحات میں بانٹ لے گا نا، ایک ایک منٹ میں، اس نے کامیاب ہونا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو کہے گا 2 گھنٹے کوئی بات نہیں، 3 گھنٹے کوئی بات نہیں، اور چلو اتوار گزری یا کوئی بات نہیں، آج جمعہ ہے چھوڑ دو کوئی بات نہیں، وہ جی فلاں دن آ گیا کوئی بات نہیں، عید کے ایام آ گئے ہیں 4 نکل کے کوئی نہیں، 8 دن کی چھٹیاں پھر کیا ہے، 3 ماہ کی چھٹیاں پھر کیا ہے، نہیں عزیز طلبہ، وہ آپ کو پے کرنی پڑیں گی، وہ پے کرنی پڑیں گی، میں آپ کو بتاؤں۔ اور جو بندہ ذکر الہی کرتا ہے وہاں پر کھاتا کھل جاتا ہے انسان کو، پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر دکھائے گا دیکھو تمہارا انعام، تم نے لا الہ اتنی دفعہ کہا تھا یہ لو اپنا انعام، سبحان اللہ اتنی دفعہ کہا تھا یہ لو اپنا انعام، پھر آپ کو وہ انعامات ملنے، پھر آپ نے کہنا کہ کاش میں جو ہے نا وہ جو میرے پاس وقت گزرا ہے میں اس میں بھی ذکر کر لیتا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی بندے کو افسوس ہوگا، جنت میں جانے کے بعد کاش میں وہ وقت بھی جو میرا ضائع ہوا میں اس کو استعمال کر لیتا، اللہ کا ذکر کر لیتا، نوافل پڑھ لیتا، نمازیں پڑھ لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ فہم عطا فرمائے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں اور زبانوں کو کنٹرول رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔